السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں میں سرما کب، کتنی مرتبہ اور کس انداز سے لگاتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سرما لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل قبل ان ینام بالاثمد۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سرما لگاتے تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سرما رات کو سونے سے پہلے لگائے۔ اور حضرت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اکتحلوا بالاثمد، اسمد نامی سرما لگاؤ۔ اگر اسمد نامی سرما موجود نہ ہو تو کوئی بھی سرما لگاؤ، لیکن اسمد نامی سرما لگانے کی سعی و کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بھی بتلایا، فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ وَيُنبِتُ الشَّعْرَ۔ اسمد نامی سرما یہ آنکھوں کی رونق بڑھاتا ہے اور آنکھوں کی پلکوں کو اگاتا ہے۔ جب بھی سرما لگائے داہنی جانب سے ابتدا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم ما استطاعت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہو سکے داہنی جانب کو اختیار کرتے، رات کو لگائے، اسمد نامی سرما لگائے، نہ ہو تو کوئی اور بھی لگا لے، اور جب بھی لگائے داہنی آنکھ میں پہلے لگائے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکتحل وطرا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگانے میں طاق عدد کی رعایت کرتے تھے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل قبل ان ینام بالاثمد ثلاثا فی کل عین۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اسمد نامی سرما لگاتے تھے اور ہر آنکھ میں 3 مرتبہ لگاتے تھے۔ 2 حدیث کو ملا کر کون سا طریقہ سامنے آیا کہ یا تو دونوں آنکھ میں 3 مرتبہ لگائے، پہلے داہنی آنکھ میں 3 مرتبہ پھر بائیں آنکھ میں 3 مرتبہ نکالے، یا وطرن کی رعایت کرتے ہوئے 3 مرتبہ داہنی آنکھ میں سرما لگائے پھر 2 مرتبہ بائیں آنکھ میں سرما لگائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کل جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم۔